اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ سامعین، آپ سب کو 20 جمادی الثانی ظہور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بے حد مبارک ہو۔ اللہ پاک آج کے اس بابرکت دن کے صدقے ہم سب کی تمام تر مشکلات کو آسان فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرمائے، جو قرض دار ہیں ان کے قرض ادا فرمائے۔ پروردگار عالم ملک پاکستان کو ترقی عطا فرمائے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ وہ پاکیزہ بی بی ہیں کہ جن کی ولادت بھی اس شان سے ہوئی کہ خالق کائنات نے جنت کا سیب جو ہے وہ نذرانے کے طور پر رسول کی خدمت میں جبرائیل کے ہاتھ بھجوایا۔ اور میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ فاطمہ کے بارے میں نبی کریم فرماتے ہیں کہ فاطمہ جو ہیں وہ ایک حور ہیں انسانی شکل میں۔ اور جب سرکار نے یہ بیان کیا تو صحاب نے کہا یا رسول اللہ، اگر فاطمہ حور ہیں تو یہ کب پیدا ہوئیں؟ کیا یہ خلقت آدم سے بھی پہلے پیدا ہوئیں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ زمین و آسماں سے خلق ہونے سے پہلے خالق کائنات نے سیدہ کے نور کو خلق کیا، اور سیدہ کا نور جو تھا یہ خالق کائنات کے عرش کی تہ میں ایک ظرف کے اندر تھا۔ اور جب صاحب نے پوچھا کہ اس کی غذا کیا تھی تو سرکار نے فرمایا اس کی غذا تسبیح، تحلیل اور تمہید تھی۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، اس عظمتوں والی بی بی کا کیا کہنا کہ جو کبھی مباہلہ میں آئے تو عیسائی شرما جائیں، ڈوب کے مر جائیں، وہ کہیں ہماری وجہ سے سیدہ کو تکلیف ہوئی، اور وہ جو ہے جزیہ دینا قبول فرمائیں۔ جب خالق نے فرمایا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اے رسول، ان سے کہہ دو تم لاؤ اپنے بیٹے، ہم لاتے ہیں اپنے بیٹے، تم لاؤ اپنے نفس، ہم لاتے ہیں اپنے نفس، تم لاؤ اپنی عورتیں، ہم لاتے ہیں اپنی عورتیں، اور جھوٹوں پر لعنت کرتے ہیں۔ چھوٹا سا کام تھا، لعنت کرنی تھی، لیکن نبی نے خالق کی نظر میں جو صدیقہ تھی، صدیقۃ الکبریٰ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، صرف ان کا چناؤ کیا۔ حالانکہ ازواج بھی تھیں اور ہمارے مسلمان بھائیوں کے مطابق اور بھی بیٹیاں تھیں، لیکن رسول نے صرف سیدہ کا چناؤ کیا۔ حالانکہ سیغہ نساءنا و نساءکم کہ تم لاؤ اپنی عورتیں، ہم لاتے ہیں اپنی عورتیں۔ اس کے علاوہ آیہ تطہیر دیکھیے کہ جب خالق فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے رسول، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ اے اہل بیت آپ کو ہر رجس سے پاک کر دیا جائے، جو ہر رجس سے مبرہ ہوں۔ وہ بے شک صرف 14 ہیں، اور وہ 14 ہی مظہر ذات کبریاں ہیں۔ میں مزید کہتا چلوں کہ اگر ایک انجمن ہو جس میں 1.25 لاکھ انبیاء ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں، اگر سرکار فاطمہ سلام اللہ علیہا تشریف لائیں تو سرکار جو ہے سیدہ کے لیے کھڑے ہو جائیں اس بزم سے، تو کیا وہ باقی 1,24,000 انبیاء سیدہ کی عظمت کی خاطر کھڑے نہ ہوں گے؟ تو جب بھی سیدہ تشریف لاتی تھیں تو سرکار جب اپنی جگہ سے اٹھتے تھے اور سیدہ کو خود بٹھاتے تھے تو وہ دراصل خالق کائنات کی طرف سے جبرائیل وحی لے کر آ جاتے تھے کہ اے رسول فاطمہ آ گئی ہیں، آپ کھڑے ہو جائیے۔ اور جب آیہ تطہیر نازل ہوئی تو سرکار کا یہ معمول تھا کہ جب بھی نماز فجر کے لیے جایا کرتے تھے مسجد کی جانب تو دہلیز سیدہ کے پاس آ کے رک جاتے تھے اور آیہ تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس سیدہ کی کیا عظمت ہوگی جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کر آئی، وہ کس عظمت و شرف کی مالکن ہوگی جو جوانان جنت کے سردار جو ہیں ان کی جنت ہے، اور وہ کس شرف کی مالکن ہوگی کہ جو کہتی ہے اے خدا مجھے تجھ سے صرف ایک شکوہ ہے
کہ تیری رات چھوٹی ہے فاطمہ کے سجدے سے، اور اس بی بی کی شادی بھی کس اہتمام سے ہوئی کہ ستارہ جو ہے علی ابن ابی طالب کی دہلیز پر اتارا گیا۔ جب رسول نے کہا تھا نا کہ سیدہ کا عقد جو ہے میں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ خالق کی رضا سے کروں گا، جس طرح سے سیدہ کا نور جو ہے جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کے لیے خالق کائنات نے آدم کو چند نام سکھائے تھے، جب فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے کہا کہ ہم جو ہے سجدہ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ آدم جو ہے یہ مٹی سے خلق ہوا ہے اور ہم جو ہے افضل ہیں۔ تو خالق کائنات نے کہا اگر سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو فرشتوں نے کہا ہم نہیں بتا سکتے، ہمیں تو صرف وہی پتہ ہے جو تو نے ہمیں بتایا۔ پھر جب آدم کے سامنے ان ہستیوں کو پیش کیا گیا تو آدم علیہ السلام نے ان ہستیوں کے نام بتائے، اور یہ وہی ہستیاں تھیں جن کی خاطر خالق کائنات نے اس کائنات کو تخلیق کیا۔ بلا شبہ وہ پنجتن پاک کی ہستیاں تھیں، یہ وہی ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنا خون دے کر اسلام کو بچایا، یہ وہی ہستیاں ہیں جنہوں نے ہمیں یہ درس دیا کہ ہم محبت، اخوت، بھائی چارہ، یتیموں کی پرورش، اپنے ہمسایوں کے حقوق، ایمانداری اور ہر وہ کام کریں جو خالق کی خوشنودی کے لیے ہو، جو قرآن اور اہل بیت کی زندگیوں کا نچوڑ ہو۔ ہمیں چاہیے کہ آج کے بابرکت دن ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنی زندگیوں کو سیدہ سلام اللہ علیہا کے اسوہ حسنہ کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے والد پیر ناظم شاہ صاحب کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا۔